حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا نظير له ولا ند له ولا ضد له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وكريمنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا عيننا وعياننا ومعيننا غوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كرمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم میرے آقا دے در آکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ میرے آقا دے در آکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ دلوں غیر خیال بھلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ دلوں غیر خیال بھلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ میرے آقا دے در آکے تے پڑھ لا الہ الا اللہ چھڈ جھوٹی ہرس بیگانی نو من اصلی حکم کو
قرآنی نو چھڈ جھوٹھی رس بیگانی نو من اصلی حکم قرآنی نو ہاتھ پیر دے ہاتھ پھڑا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ ہاتھ پیر دے ہاتھ پھڑا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ دلوں غیر خیال بھلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ میرے آقا دے در آ کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ چھٹ مومن غیر خیالانو کر نیتوں نیک اعمالانو چھٹ مومن غیر خیالانو کر نیتوں نیک اعمالانو دلوں دور غرور ہٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ دلوں دور غرور ہٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ میرے آقا دے در آ کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ در پاک رسول دا چھوڑی نا دل بردی محبت توڑی نا در پاک رسول دا چھوڑی نا دل بردی محبت توڑی نا اکھ نال حضور دے لا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ اکھ نال حضور دے لا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ میرے آقا دے در آ کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ دلوں غیر خیال بھلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ کر ذکر حنیف پیارے دا بن سائل اس دوارے دا کر ذکر حنیف پیارے دا بن سائل اس دوارے دا اے اپنی ہستی مٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ اے اپنی ہستی مٹا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ میرے آقا دے در آ کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ دلوں غیر خیال بھلا کے تے پڑھ لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار بدوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، آج رمضان المبارک کا 19واں دن اور تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز خوش قسمت لوگ اللہ رب العزت کے گھر میں اعتکاف کی صورت میں فقیر بن کر بیٹھیں گے۔ سائل بن کر بیٹھیں گے، جیسے ضدی فقیر گھر والے کی چوکھٹ کو تھام کے بیٹھ جاتا ہے اور نہیں جاتا جب تک وہ کچھ دے نہ، اسی طرح اعتکاف بیٹھنے والے اس احکم الحاکمین کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا، اگر کسی دنیا کے فنا ہو جانے والے، مٹ جانے والے سخی کی چوکھٹ کو تھام لیں اور بھکاری ضد کر لیں تو بڑے سے بڑا بخیل بھی ہو تو کچھ دے کر اسے بھیجتا ہے۔ مولا، تو احکم الحاکمین ہے، تو اجود الاجودین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تیری خیرات پر تو زمانے پل رہے ہیں۔ تو ایک میں کیا، میری تمنا کیا، میری آرزو کیا، میرا دامن کیا، مجھے بھی اپنی خیرات عطا فرما دے۔ تو پھر وہ احکم الحاکمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے ان ضدی فقیروں کی جھولیاں خیرات سے بھر دی، میں نے اپنے ان ضدی فقیروں کی جھولیاں خیرات سے بھر دی ہیں۔ تو اسی مناسبت سے آج سورہ فاطر کی، اور اس سورت کو سورہ ملائکہ بھی کہتے ہیں، 15 نمبر آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کی روشنی میں گفتگو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کے فقیر ہو، تم سب اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو، منگتے ہو، بھکاری ہو تم سب میرے، اور میں تمہارا داتا ہوں۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ وہی غنی ہے، بھکاری تم سب ہو لیکن غنی وہ ایک ہے۔ واللہ ہوا، یہ ضمیر کا تکرار حصر کے لیے ہے کہ اللہ صرف وہی غنی ہے، الحمید، اور ساری خوبیوں والا ہے، تعریفوں والا ہے، ستائش والا ہے، حمد والا ہے۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں، تفسیر ساوی میں علامہ ساوی نے لکھا، فرماتے ہیں انما خاطب الناس، اللہ رب العزت نے خطاب انسانوں سے کیا ہے، حالانکہ تمام کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ آسمان کے ستارے، شمسی قمری نظام، آسمان کی مخلوقات، ملائکہ، فرشتے،
اور طبق در طبق آسمانوں کی بلندیاں، خلا فضا ہوائیں، روشنیاں، جہات، زمین اور زمین کی تمام مخلوقات سوائے رب تعالیٰ کے، اللہ رب العزت کے بعد ہر کائنات کا فرد، کل عالم خلق اللہ کا محتاج ہے. لیکن رب تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو خطاب کر کے انہیں نہیں کہا تم سارے میرے فقیر ہو. اگر یہ فقیر والا تعلق قائم کیا، یہ احتیاجی والا ربط قائم کیا، اور اس ربط کا اعلان کرنے کے لیے اگر خطاب کیا تو حضرت انسان سے، اے انسانوں تم میرے فقیر ہو. اے انسانوں بولو تم میرے فقیر ہو. فرماتے ہیں کہ مخلوق تو ساری کی ساری اللہ کی محتاج ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک انسان کو کہا ہے کہ تو میرا فقیر ہے. اور یہ اتنا پیارا تعلق ہے، یہ اتنا لاجواب تعلق ہے کہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا الفقر فخری وبہی افتخر، فقر میرا فخر ہے اور اسی فخر پر میں فخر کرتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ صحابیو انا سید ولد آدم یوم القیامت، قیامت والے دن میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا. ولا فخرا، اس پر میں فخر نہیں کرتا، اس پر میں فخر نہیں کرتا. وبیدی لواء الحمد، اور قیامت والے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. ولا فخرا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. اور قیامت والے دن مقام محمود پر میری ہی نشست لگی ہوگی. ولا فخرا، اس پر بھی فخر نہیں کرتا. اور قیامت والے دن میرے لب ہلیں گے تو شفاعت کا دروازہ کھلے گا. ولا فخرا، اور میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا. اور جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو کوئی نبی جنت میں نہ جا سکے گا جب تک میں جنت میں نہ جاؤں گا، اور کوئی امت جنت میں نہ جا سکے گی جب تک میری امت جنت میں نہ جائے گی. ولا فخرا، فخر اس پر بھی نہیں کرتا، فخر اس پر بھی نہیں کرتا. جتنے مفاخر تھے، جتنے امتیازات تھے، جتنی خوبیاں تھیں، اور جتنے عروج و کمالات تھے جو ذات مصطفیٰ میں ہیں اور مصطفیٰ کے علاوہ کسی نبی میں بھی نہیں، کسی رسول میں بھی نہیں، کسی اولو العزم رسول میں بھی نہیں، تمام نبوت کے دامن ان خوبیوں سے خالی ہیں جو خوبیاں اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کے دامن میں ڈالی ہیں. ایک ایک عظمت کا ذکر کیا اور ساتھ ہر بار فرمایا ولا فخرا، میں اس پر فخر نہیں کرتا، میں اس پر فخر نہیں کرتا. اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگو تم میرے فقیر ہو، تو مصطفیٰ نے کہا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں اپنا فقیر کہا ہے، الفقر فخری، اس پر میں فخر کرتا ہوں، اس پر میں فخر کرتا ہوں. یہ کیسا رشتہ ہے جو اللہ نے بندوں کا اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کا رشتہ اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے. تو علامہ ساوی فرماتے ہیں کہ انسان کو خطاب اس لیے کیا، انسان کو خطاب اس لیے کیا کہ ساری مخلوقات وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی محتاج ہیں، اور انسان اللہ کی صفات کا بھی محتاج ہے، اللہ کی ذات کا بھی محتاج ہے، صفات کا بھی محتاج ہے، اور بولیے صفات کا بھی محتاج ہے اور ذات کا بھی محتاج ہے. اب اسی بات کو روح البیان نے ذکر کیا اور بات کو آسان کرنے کے لیے ایک مثال دی.
بات کو آسان کرنے کے لیے مثال دی. کہتے ہیں مثال یوں سمجھو کہ کوئی بادشاہ ہو، خزانوں کا مالک، اور اس کی رعایا اس کے دربار سلطنت کے دروازے پر بھکاری بن کر کھڑے ہوں. تو یہ ساری رعایا جو ہے یہ اس کے فعل خیرات کی، اس کی صفت سخاوت کی محتاج ہے، اس کی صفت سخاوت کی. اور اگر وہ بادشاہ جو خزانوں کا مالک ہے، جو ملک کا بادشاہ ہے، جو سخاوت کا دھنی ہے اور جو خیرات لٹانے کا وصف جانتا ہے، وہ ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ پیکر حسن و جمال بھی ہو، پیکر لطف و رعنائی بھی ہو، وہ مجسمہ حسن بھی ہو، تو پھر اس کے دروازے پر کھڑے ہونے والوں میں کوئی تو اس کی خیرات لینے کے لیے آیا ہوگا اور کوئی عاشق بن کر اس کا دیدار لینے کے لیے آیا ہوگا. کوئی عاشق بن کر اس کا دیدار لینے کے لیے آیا ہوگا. تو اب جتنے وہ لوگ ہیں جو حاجتیں لے کر آئے ہیں، جو ضرورتیں لے کر آئے ہیں، جو خیرات لینے کے لیے آئے ہیں، جو منگتے بن کر آئے ہیں، جو سوالی بن کر آئے ہیں، وہ بھی اس بادشاہ کے محتاج ہیں، لیکن وہ اس کے صفت سخاوت کے محتاج ہیں. اور جو عاشق بن کر، طالب دیدار بن کر آئے ہیں، وہ بھی اس بادشاہ کے محتاج ہیں. وہ صفت سخاوت کے محتاج نہیں، وہ ذات بادشاہ کے محتاج ہیں، وہ بادشاہ کی ذات کے محتاج ہیں. تو فرماتے ہیں بلا مثال اسی طرح رب العالمین احکم الحاکمین بھی ہے، اجود الاجودین بھی ہے، ارحم الراحمین بھی ہے، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا بھی ہے، خالی جھولیوں کو بھرنے والا بھی ہے، خیرات دینے والا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حقیقت حسن و جمال بھی ہے. حقیقت حسن و جمال بھی ہے، محبوب حقیقی بھی ہے. تمام تر مخلوقات یہ اللہ رب العزت کی صفات کے محتاج ہیں. اللہ کی بولیے اللہ کی صفات کے محتاج ہیں. زمین خدا سے اپنی بقا مانگتی ہے، آسمان رب سے اپنی بقا مانگتا ہے، فرشتے خداوند تعالی سے اپنے تقدس کو مانگتے ہیں، اپنی سبحیت کو مانگتے ہیں، اپنی پاکیزگی کو مانگتے ہیں. ہر کائنات کا فرد رب سے کچھ نہ کچھ مانگتا ہے، اس سے خیرات مانگتا ہے، اور انسان ہے جو رب کی خیرات پر بننے والا رب کا دیدار مانگتا ہے. اسے رب کی صفات کی بھی محتاجی ہے اور اسے رب کی ذات کی بھی محتاجی ہے. اسے رب کی، اس لیے فرمایا لوگو اپنے دلوں میں جھانکو، میں نے تمہارے دلوں میں اپنی محبت رکھی ہے، تمہارے ضمیروں میں میرے ملاقات کا شوق ہے، اس شوق کو بروئے کار لاؤ. انتم فقراء، تم میرے فقیر ہو، تم میرے فقیر ہو. اور پھر اس پر الف لام داخل کر دیا، الفقراء. کیا؟ الف لام داخل کر دیا. اور الف لام یہ بتاتا ہے کہ فقیر تو بہت ہیں، لیکن جن کی فقیری کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ مخصوص ہیں، وہ مخصوص ہیں. فرمایا ساری کائنات میری فقیر ہے، لیکن انسانوں فقیر تو تم ہو جو مجھ سے مجھی کو مانگتے ہو. فقیر تو تم ہو جو مجھ سے مجھی کو مانگتے ہو. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسی آیت کے ضمن میں تفسیر ساوی میں قول صدیق اکبر منقول ہے. فرماتے من عرف نفسہ بالفقر فقد عرف ربہ بالغنا.
جس نے اپنے آپ کو حالت فقر میں پہچان لیا، حالت احتیاج میں پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو مقام غنا پہ پہچان لیا۔ من عرف نفسہ بالذل، جس نے اپنی ذات کی ذلتوں کو پہچان لیا، من فقد عرف ربہ بالعز، اس نے اپنے رب کی عزتوں کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کی عزتوں کو پہچان لیا۔ اس نے پہچان لیا کہ سراپا ذلت میرا وجود ہے اور پیکر عزت خداوند تعالیٰ کی بارگاہ ہے، خداوند تعالیٰ کی بارگاہ ہے۔ اور جو شخص اس ربط کو پہچان لے، اس تعلق کو پہچان لے، جو تعلق خدا نے اپنے بندوں کے ساتھ قائم کیا ہے، کیا تعلق قائم کیا؟ کہ لوگو تم میرے فقیر ہو، لوگو تم میرے فقیر ہو، بولیے تم۔ حضرت قبلہ پیر طریقت، رہنمائے راہ شریعت، پیر ابو طاہر علامہ عبدالعزیز چشتی صاحب، ہادی و مرشد، وہ ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں کسی گاؤں کا کوئی چودھری ہو، کسی گاؤں کا کوئی چودھری ہو، پھر اس کا کوئی کمی ہو، چودھری ہو اور چودھری کا کوئی کمی ہو، تو وہ کمی اگر کسی وقت کا کھانا چودھری کے دسترخوان پر نہ کھائے بلکہ گاؤں میں سے کسی کے گھر میں جا کر کھائے، تو اگر چودھری غیرت مند ہوگا تو اسے یہ بات ناگوار گزرے گی اور وہ اسے کہے گا کہ تو میرا کمی ہے، کیا میرے گھر سے تجھے کچھ نہیں ملتا؟ میرا کمی ہو اور کسی غیر کا منہ دیکھے، یہ میری شایان شان نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، شاید یہی کہنے کے لیے، یہی احساس اجاگر کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا، او انسانوں کیوں در بدر کے ٹھوکریں کھاتے ہو، تم تو میرے منگتے ہو، تم تو میرے منگتے ہو، میرے فقیر ہو، میرے فقیر ہو کر در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ آؤ میرے دروازے پر، میں تمہاری جھولیاں بھر دوں، میں تمہاری تمنائیں پوری کر دوں، میں تمہاری خواہش سے بڑھ کر تمہیں دوں۔ اور جس کو یہ احساس اجاگر ہو جائے تو پھر وہ اپنے داتا کا کبھی دروازہ چھوڑا نہیں کرتے، پھر وہ چوکھٹ کو تھام لیتے ہیں، پھر وہ چوکھٹ کو تھام لیتے ہیں، پھر وہ دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جو دروازے پر بیٹھ جائیں ان کی عزت، ان کی قدر و منزلت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے پیارے خلیل کو حکم دیا، اپنے پیارے خلیل کو حکم دیا، اور خلیل کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو حکم دیا، انتہرا، کہ اے پیارے خلیل، اے پیارے ذبیح، میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو، انتہرا بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے پیارے خلیل میرے گھر کو سجا دو، میرے گھر کو صاف ستھرا کر دو، کیونکہ یہاں میرے منگتے آ کر میری چوکھٹ پہ بیٹھنے والے ہیں، میرے منگتے آ کر میری چوکھٹ پر بیٹھنے والے ہیں، وہ آئیں گے، آ کر بیٹھیں گے، لیکن اپنے خلیل کو پہلے سے حکم دیا جا رہا ہے کہ پیارے خلیل اس گھر کو سجا دو، اس کو صاف ستھرا کر دو، تاکہ میرے منگتے آئیں اور وہ میرے دروازے پر بیٹھیں تو انہیں ہر طرح کی عزت ملے، انہیں ہر طرح کی عزت ملے۔ اور اس عزت کے علاوہ بڑھ کر یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ربی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اعتکف یوما
ابتغاء وجہ اللہ عز وجل، جو ایک دن اللہ کے دروازے پر بیٹھا رہا، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، جس نے ایک دن کا، سب بولیں، جس نے ایک دن کا اعتکاف کیا، ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اس کی چوکھٹ پکڑ لی، مولا بڑا گناہگار ہوں، بڑی نافرمانیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، تجھے ناراض کر بیٹھا ہوں، اب تیرے دروازے پہ آ بیٹھا ہوں، مولا نہیں جاؤں گا جب تک تو مجھ پہ راضی نہیں ہو جائے گا، یہ ناراضگیاں ختم کر دے، یہ دوریاں ختم کر دے، یہ فاصلے مٹا دے، مولا ناراض بھی میں نے کیا ہے، اب تیرے دروازے پہ بیٹھ بھی میں ہی گیا ہوں، مولا اب تجھے راضی کرنے آیا ہوں، تجھے راضی کر کے جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک دن کا اعتکاف کرے، ایک دن اپنے رب کی چوکھٹ کو پکڑ کے بیٹھا رہے، اسے مناتا رہے، اسے راضی کرتا رہے، جعل بینہ و بین النار سلاسل خنادقا، تو اللہ رب العزت اس بندے کے درمیان اور دوزخ کی آگ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے، اور پھر فرمایا کل خندقن، 3 خندقوں کا فاصلہ، اور ان میں سے ہر ایک خندق کی چوڑائی فرمایا ابعد مما بین الخافقین، زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ تھوڑا ہے، اور ایک خندق کی مسافت زیادہ ہے، ایک خندق اس سے زیادہ چوڑی ہے، زیادہ وسیع ہے، اور اتنی بڑی بڑی 3 خندقیں اس بندے کے اور دوزخ کی آگ کے درمیان اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے، جو ایک دن اپنے رب کو منانے کے لیے اس کی چوکھٹ پہ بیٹھ جائے، جو ایک دن بیٹھا رہے، اور جو پھر 10 دن بیٹھا رہے، جو پھر، اور جن خوش قسمتوں کو اللہ نے توفیق دی اور پورا مہینہ ہی بیٹھے رہے اس دروازے پر، اس چوکھٹ پر، توجہ ہے، پیار سے بولیں، ایک خندق کا اتنا فاصلہ ہے، اور جو 10 دن بیٹھا رہے گا 30 خندقوں کا کتنا فاصلہ ہوگا۔ اور اس میں ایک باریک قابل توجہ بات یہ ہے کہ مشرق و مغرب 2 مخالف جہات ہیں، اسی طرح دوزخ اور جنت 2 مخالف سمتیں ہیں، جو مشرق کے قریب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لازمی نتیجہ یہ ہے وہ مغرب سے دور ہو رہا ہے، اور جو مغرب کے قریب ہوگا لازمی نتیجہ ہے کہ وہ مشرق سے دور ہو رہا ہے۔ مشرق سے دوری کا مطلب مغرب کا قرب، اور مغرب سے دوری کا مطلب مشرق کا، میری بات سمجھ آ رہی ہے تو بول دیں، بول دیں، ابھی سے روزے کا یہ حال ہے تو سارا دن کیسے گزرے گا؟ بول دیں، آپ کو عادت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سہانی گھڑیوں میں آپ کی زبان بھی حرکت میں آئے، اللہ کا ذکر ہو، اور یہ جو دائیں بائیں کرامن کاتبین فارغ بیٹھے ہیں وہ فارغ نہ رہیں، وہ فارغ نہ رہیں۔ فرمایا اتنی 3 خندقیں اس کے درمیان پیدا فرما کے اسے دوزخ کی آگ سے دور کر دے گا، جو دوزخ سے اتنا دور ہوگا تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنت کے قریب ہوتا جائے گا، جو دوزخ سے دور ہوتا جائے گا وہ جنت کے مخالف جہتیں جو ہیں، مشرق سے دور ہے تو مغرب کے قریب ہو رہا ہے، اگر مغرب مشرق کے قریب ہو رہا ہے تو مغرب سے دور ہو رہا ہے،
اسی طرح جنت اور دوزخ مخالف جہتیں ہیں، مخالف سمتیں ہیں. جو دوزخ سے دور ہو رہا ہے تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ جنت کے قریب ہو رہا ہے، وہ جنت کے قریب ہو رہا ہے. اسی طرح حضرت علی بن حسین بن علی، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے. حضرت علی بن حسین روایت کرتے ہیں حضرت حسین بن علی سے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، من اعتکف عشرا فی رمضان کانا کا حجتین و عمرتین، جس نے رمضان المبارک کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا گویا کہ اس نے 2 حج کر لیے، 2 عمرے کر لیے. گویا کہ اس نے 2 حج کر لیے اور 2 عمرے کر لیے. آتا ہے منگتوں پر انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو. اس کی چوکھٹ پہ بیٹھنے والوں، اس کے دروازے کے بھکاری بننے والوں، انہیں اپنے دروازے کے بھکاریوں سے ایسا پیار ہے. اور جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اعتکاف پہ بیٹھنے والا اعتکاف کا اجر مل پاتا ہے. اعتکاف کا، بولیے، یہ تو اعتکاف کا اجر ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کا اجر یہ ہے کہ دوزخ کے درمیان اور معتکف کے درمیان 3 خندقیں کھد گئیں، اور ایک خندق کی چوڑائی زمین اور آسمان کے فاصلے سے زیادہ ہے. زمین اور آسمان کے فاصلے سے زیادہ ہے. یہ اعتکاف کا ثواب ہے. 10 دن کا اعتکاف کیا رمضان میں، 2 حج کا ثواب ملا، 2 عمرے کا ثواب ملا. 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملا. یہ تو اعتکاف کا ثواب ہے. لیکن اعتکاف کرنے والا فقط اعتکاف تھوڑی کرتا ہے، ضمناً اور بھی بڑی نیکیاں کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مسجد میں رہتا ہے. وہ مسجد میں، بولیے، وہ مسجد میں رہتا ہے. بول دیجئے، کہہ دیں، مل کر کہہ دیں. میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں آدھے بھی بولیں گے تو باقی آدھے نہ بولنا چاہیں گے تب بھی بولیں گے. معتکف کہاں بیٹھتا ہے؟ مسجد میں بیٹھتا ہے. مسجد میں بیٹھنے کا اپنا ثواب علیحدہ ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغربہ، ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معیت کے ساتھ پڑھی. رسول اللہ کی معیت میں مغرب کی نماز پڑھی. فرجع من رجع وعقب من عقب، فرمایا کچھ تو نماز پڑھ کے چلے گئے اور کچھ نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ گئے. کچھ نماز پڑھ کر، بولیے، چلے گئے اور کچھ نماز پڑھ کر بیٹھ گئے. فرمایا فجاء رسول اللہ مسرعا قد حافظہ النفس، کملی والے محبوب جلدی جلدی تشریف لائے. اتنی جلدی تشریف لائے کہ آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی. اتنی جلدی تشریف لائے کہ آپ کی سانس پھولی ہوئی تھی. وقد حسر عن رکبتیہ، اور پوری طرح بیٹھے بھی نہیں تھے، گھٹنوں کے بل بیٹھے تھے. فرمایا اب شروع، مسجد میں بیٹھنے والوں تمہیں مبارک ہو. مسجد میں بیٹھنے والوں تمہیں مبارک ہو، تمہیں خوشخبری ہو. فرمایا ھذا ربکم، یہ تمہارا رب ہے. بولو، ھذا، ہوا نہیں کہا، ہوا دور کے لیے ہے، ہوا دور کے لیے ہے، ہوا غائب کے لیے ہے، ذالکا دور کے لیے ہے. نہ ہوا کہا نہ ذالکا کہا، بلکہ فرمایا ھذا ربکم، میں مسجد میں بیٹھنے والوں خداوند تعالیٰ نے دوریاں دور کر دی ہیں، تمہیں اپنی قربتوں میں لے لیا. دوریاں دور کر کے تمہیں اپنی قربتوں میں لے لیا ہے. ھذا ربکم،
یہ تمہارا رب ہے. قد فتح بابا من السماء، خداوند تعالی نے آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا ہے، اور اس دروازے سے کیا کر رہا ہے؟ یباہی بکم الملائکۃ، فرشتوں کو اس دروازے سے دکھا رہا ہے اور تم پر فخر کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے انظروا الی عبادی، فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کی طرف. بولیے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کی طرف. قد قدوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری، ایک نماز پڑھ لی ہے دوسری کا انتظار کر رہے ہیں. دروازہ کھول کر خداوند تعالیٰ دیکھنے کے لیے دروازے کھولنے یا بند کرنے کا محتاج نہیں ہے. دروازے کھولنے کا یا بند کرنے کا محتاج بولیے نہیں ہے. دروازہ کھول کر فرشتوں میں تم پر فخر کر رہا ہے، اور فخریہ طور پر کہہ رہا ہے فرشتوں دروازہ کھول دیا ہے، دیکھو میرے ان بندوں کی طرف، ایک نماز پڑھ لی ہے دوسری کا انتظار کر رہے ہیں. دوسری کا انتظار کر رہے ہیں. دنیا محبت میں دونوں، دنیا محبت میں دونوں یوں وقت گزارا کرتے ہیں. تم ذکر ہمارا کرتے ہو، ہم ذکر تمہارا کرتے ہیں. دنیا محبت میں دونوں یوں وقت گزارا کرتے ہیں. دنیا محبت، بندہ اور خدا، بندہ اور فاذکرونی اذکرکم، بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. دنیا محبت میں دونوں یوں وقت گزارا کرتے ہیں. دنیا محبت میں دونوں یوں وقت گزارا کرتے ہیں. تم ذکر ہمارا کرتے ہو، ہم ذکر تمہارا کرتے ہیں. ہم پہ کر جانا کی دل پر تصویر اتارا کرتے ہیں. ہم پہ کر جانا کی دل پر تصویر اتارا کرتے ہیں. فرقت میں یہ قربت کا عالم ہر وقت نظارہ کرتے. فرقت میں یہ قربت کا عالم ہر وقت نظارہ. فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کی طرف. مسجد میں بیٹھے ایک فرض کو ادا کر لیا، دوسرے فرض کا جو مغرب سے عشاء تک بیٹھے ان پر تو خدا فرشتوں پر میں فخر کرے، اور جو 10 دن کے لیے اس کے گھر میں چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ جائیں پھر ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو ایک بات تو اعتکاف کرنے والا اعتکاف کا اجر لیتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اعتکاف کرنے والا مسجد میں بیٹھنے کا اجر کر لیتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کا اجر لیتا ہے. اور تیسری اعتکاف والے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو کہہ دیتا ہے کہ فرشتوں دیکھو اگر یہ اعتکاف پہ نہ بیٹھتا، کسی سے جھوٹ بولتا، کسی کو دھوکہ دیتا، کسی سے فراڈ کرتا، ٹھیک ہے، بازار میں جاتا، اریاں تصویروں پر اس کی نظر پڑتی، فحش کلمات اور گانے اس کے کانوں میں پڑتے، بے دوستوں میں بیٹھتا، ٹھٹھا کرتا، مزاح کرتا، استہزاء کرتا، زیبا نازیبا کلمات اس کی زبان پر آتے، لیکن دیکھو یہ سارے گناہ چھوڑ کر میرے گھر میں آ بیٹھا، سارے گناہ چھوڑ کر میرے گھر میں آ بیٹھا، گناہوں سے بچ گیا. لیکن ساتھ ایک اور بھی ہوا کہ اگر اعتکاف پہ نہ بیٹھتا، کسی بیمار کی عیادت کرتا تو ثواب پاتا، کسی اندھے کو سڑک کراس کراتا تو ثواب پاتا، کسی مجبور کی
مجبوری میں کام آتا تو ثواب پاتا، کسی جنازے میں شرکت کرتا تو ثواب پاتا، لیکن اب تو یہ سارے نیکی کے کام بھی چھوڑ کر مسجد میں آ بیٹھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گناہوں سے بچ گیا، اسے بچائے رکھو، اور جو نیکی کے کام کرنے کا یہ عادی تھا، میری چوکھٹ پہ بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر پا رہا، سارے نیکی کے ثواب کرنے والوں کے برابر اسے ثواب دو۔ گناہوں سے بچ گیا، نیکیوں کے لیے اسی طرح دروازہ کھلا رہا، نیکیوں کا دروازہ اسی طرح کھلا رہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف، اللہ کے رسول نے معتکف کے بارے میں فرمایا ہوا یاقف الذنوب، کہ جو اعتکاف پہ بیٹھنے والا ہے وہ گناہوں سے رک جاتا ہے، گناہوں سے رک جاتا ہے۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اور نیکیاں کرنے والے جتنی نیکیاں کرتے ہیں سب نیکیاں کرنے والوں کی طرح ثواب اعتکاف پہ بیٹھنے والے کو ملتا ہے۔ گناہ رک گئے لیکن نیکیوں کا اندراج نامہ اعمال میں نہیں رکا، وہ اسی طرح ہے۔ تو اعتکاف پہ بیٹھنے والا بظاہر فقط اعتکاف پہ بیٹھا، لیکن فرشتوں کو حکم دے دیا فرشتوں اس کے اعتکاف کا اجر علیحدہ لکھو، یہ مسجد میں بیٹھا ہے، مسجد میں بیٹھنے کا اجر علیحدہ سے لکھو، اور دیکھو یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، اور انتظار الصلاۃ صلاۃ، انتظار الصلاۃ حدیث مبارکہ ہے، نماز کا انتظار بھی نماز ہے، نماز کا انتظار بھی۔ ایک شخص مسجد میں آیا اور جماعت نماز قائم ہونے میں ابھی 15 منٹ باقی ہیں، وہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا، 15 منٹ تک وہ اس نے انتظار کیا، 15 منٹ تک اس نے نماز کا انتظار کیا، اور اس کے بعد پھر اس نے نماز، جب جماعت قائم ہوئی تو نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے پر اس کے 15 منٹ لگ گئے، نماز پڑھنے پر اس کے 15 منٹ تک وہ نماز میں مشغول رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں یہ نہیں لکھنا کہ 15 منٹ تک یہ نماز میں رہا ہے، بلکہ یہ لکھنا ہے کہ آدھا گھنٹہ یہ نماز میں رہا ہے، آدھا گھنٹہ یہ نماز میں رہا ہے، کیونکہ نماز کا انتظار وہ بھی نماز ہے، نماز کا انتظار بھی۔ تو معتکف ظہر پڑھتا ہے تو عصر کا انتظار کرتا ہے، عصر پڑھتا ہے تو مغرب کا انتظار کرتا ہے، مغرب پڑھتا ہے تو عشاء کا انتظار کرتا ہے، عشاء پڑھتا ہے تو فجر کے انتظار میں سوتا ہے۔ تو جب انتظار لے کر سویا تو فرشتے یہی لکھتے ہیں اعتکاف بیٹھنے والا یہ تو 24 گھنٹے نماز میں ہی رہا، 24 گھنٹے اعتکاف کا اجر اب الگ ہے، مسجد میں بیٹھنے کا اجر الگ ہے، اور گناہوں سے بچنے کا اجر الگ ہے، جو نیکیاں کرنے کا عادی تھا ان نیکیوں کا اجر الگ ہے، اور نماز کا انتظار کرنے کا اجر الگ ہے۔ بول دیجئے۔ پھر جو اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، دروازے پہ آ کر بیٹھتے ہیں، تو دروازہ پکڑ کے بیٹھنے والے اپنے نظریے کے مطابق، اپنی طلب کے مطابق مختلف ہوتے ہیں، اپنی طلب کے مطابق۔ ایک بیٹھنا ہے بھکاری کا بیٹھنا، ایک بیٹھنا ہے، بولیے، ایک بیٹھنا ہے بھکاری کا بیٹھنا۔ تو وہ جو بھکاری کا بیٹھنا ہے وہ تب تک بیٹھا رہتا ہے جب تک اسے بھیک نہ ملے، وہ کہتا ہے بھیک لے کر جاؤں گا، وہ کیا کہتا ہے؟ بھیک لے کے جاؤں گا۔ ایک بیٹھنا ہے بھکاری کا بیٹھنا، اور دوسرا بیٹھنا ہے مجرم کا بیٹھنا۔ گناہگار ہوں، تیری سزا کے قابل نہیں ہوں، تیری سزا کو برداشت نہیں کر سکتا، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، مولا گناہ ہو گئے، اب میں گناہوں کو بخشوانے کے لیے بخشنے والے کے دروازے پہ بیٹھ گیا، مجرم ہوں، آ گیا ہوں۔ ایک بیٹھنا بھکاری کا بیٹھنا، ایک بیٹھنا مجرم کا بیٹھنا، اور ایک بیٹھنا اس کا بیٹھنا جو روٹھے ہوئے کو منانے کے لیے آتا ہے، وہ منا کے جاتا ہے۔ اور ایک اور بیٹھنا ہے
اور وہ بیٹھنا ہے محب کا محبوب کے دروازے پر بیٹھنا، عاشق کا معشوق کے دروازے پر بیٹھنا۔ بھکاری بیٹھے تو بھیک لینے کے لیے، مجرم بیٹھے تو بخشش کا مژدہ لینے کے لیے، اور منانے والا بیٹھے تو راضی کرنے کے لیے، اور جو عاشق بیٹھتا ہے تو وہ یار کا دیدار پانے کے لیے۔ عاشق بیٹھتا ہے تو یار کا، بولیے، یہ دیدار یار لینے کے لیے۔ اسے اس سے غرض نہیں کہ مجھے کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا، اسے اس سے غرض نہیں کہ میری جھولی میں کچھ ہے یا نہیں، اسے نہ تنگی داماں کی فکر ہے نہ داماں کی فکر ہے، نہ اسے گناہوں کی فکر ہے نہ گناہوں کی بخشش کی فکر ہے، نہ اسے بھیک کی فکر ہے نہ اسے کوئی سوال کی فکر ہے۔ اسے فقط ایک تمنا ہے کہ کب چلمن سے حجابات اٹھیں اور یار کا دیدار ہو جائے۔ وہ یار کا دیدار لینے کے لیے آیا ہے، وہ یار کا، بولیے، اعتکاف پہ بیٹھنے والوں اور میری گفتگو کو سننے والوں، میں چند جمعوں سے ایک ہی موضوع پر آج آ کر ایک ہی ان نقطے پر گفتگو کو لا رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ آگ لگ جائے جو آگ تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی ہے، وہ بھڑک جائے، خداوند تعالیٰ کی جستجو کا شعلہ انگڑائی لے لے، اور رب تعالیٰ کی طلب کا جنون اور سودا دماغوں پر سوار ہو جائے، اور دنیا بھول جاؤ، دنیا کے خالق کی محبت میں مگن ہو جاؤ۔ ہم نے رب سے سب کچھ مانگا، کبھی رب کو بھی مانگا؟ کبھی؟ ایاس محمود نے ایک دفعہ اپنے خزانے کا دروازہ کھول دیا، ہیرے موتی جواہرات لٹا دیے، اور درباریوں کو کہا لوٹ لو، جس کے ہاتھوں میں جو آتا ہے لے لو۔ سب ٹوٹ پڑے خزانوں پر، جواہرات پر، اور ایاز خاموش کھڑا، ایاز خاموش کھڑا محمود کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب سب نے سب کچھ لے لیا، دربار کے صحن میں کوئی موتی باقی نہ رہا، تو محمود نے کہا ایاز تو نے کچھ نہیں لیا؟ ایاز آگے بڑھا اور محمود کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے بولا انہوں نے کچھ نہیں لیا، میں نے تو سب کچھ لے لیا۔ انہوں نے کچھ نہیں لیا، سب کچھ تو میں نے لے لیا۔ انہوں نے خزانے لیے، ایک ایک موتی پہ راضی ہو گئے، میں نے تو اپنے محمود کو لے لیا۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ شیخ سید عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں ربنا عز وجل شیء موجود مرئی، ہمارا رب موجود ہے اور اس کا دیدار کیا جا سکتا ہے، اس کا دیدار، بولو، دیدار کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا یرل یوم بِأَعْیُنِ الْقُلُوبِ وَغَدًا بِأَعْیُنِ الرُّؤُوسِ۔ ہاں فرق اتنا ہے کہ آج دنیا کی زندگی میں ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، دل سے دیکھ سکتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اپنے رب کو، اور کل جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر دل بھی دیکھے گا، آنکھیں بھی دیکھیں گی، پھر اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور ابن عربی فرماتے ہیں بالبصیرۃ تری الحق فی الدنیا وبالبصر تراہ فی الآخرہ، ارے نور بصیرت کے ساتھ دنیا میں اپنے رب کو دیکھ سکتے ہو، اور نور بصر کے ساتھ آخرت میں تم اپنے رب کو دیکھو گے، اپنے رب کو دیکھو گے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے سوال ہوا حل رأیت اللہ، اے علی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ بولیے کیا سوال ہوا؟ حل رأیت اللہ، علی جن کا دن آنے والا ہے، کل 20 ہے، پرسوں 21 ہے، 21 رمضان مولا علی کی شہادت کا دن ہے، علی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا ما کنت لأعبد ربا
لم ارہ، تمہارا کیا خیال ہے بن دیکھے رب کو پوچھ رہا ہوں؟ فرمایا میں وہ نہیں ہوں جو ایسے رب کی عبادت کروں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ فرمایا ہاں، لم ترہ العیون بے شواہد العیان، آنکھیں اس کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی، آنکھیں اس کے جلوے کو برداشت نہیں کر سکتی، ولیکن رأتہ القلوب بحقائق الایمان، لیکن دل اسے نور ایمان کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں، دل اسے نور ایمان کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا۔ احمد بن حنبل نے، بولیے، خداوند تعالیٰ کو خواب میں دیکھا، پوچھا مولا تجھے راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے، تیری قربتیں پانے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اے احمد بن حنبل، اگر میرے قریب ہونا چاہتے ہو تو میرے کلام کی تلاوت کیا کرو۔ پھر سوال کیا مولا کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھے تب تیرا قرب حاصل ہوتا ہے، یا بس پڑھتے جائیں سمجھ آئے یا نہ آئے تیرا قرب حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا اے احمد بن حنبل، قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن کے پڑھنے سے میرا قرب مل جاتا ہے، پڑھنے والے کو سمجھ آئے یا نہ آئے، پڑھنے والے کو سمجھ آئے یا کلمات، تو کلام تو میرا ہی اس کی زبان پر آ رہا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو 99 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا، بولیے کتنی دفعہ؟ 99 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا۔ پھر دل میں خواہش ہوئی کہ اگر اب کے دیدار ہوا تو میں اپنے رب سے پوچھوں گا کہ یا اللہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، اپنے رب سے پوچھوں گا کہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ قسمت جاگی اور 100ویں مرتبہ پھر دیدار ہوا، 100ویں مرتبہ پھر دیدار ہوا، پوچھا مولا قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو اللہ رب العزت نے 9 کلمات عطا فرمائے۔ فرمایا اے امام اعظم ابو حنیفہ، جو 10 مرتبہ ان کلمات کو صبح پڑھ لیا کرے، شام کو پڑھ لیا کرے، فجر کے بعد، عشاء کے بعد ان کلمات کو دہرانے کا عادی ہوگا، قیامت والے دن میں اسے ہولناکیوں سے بچا لوں گا۔ میرے دوستو دیدار کے دروازے کھلے ہیں، مثل کلیم ہو اگر مارے کا آزما کوئی، آج بھی نخل طور سے آتی ہے بانگ لا تخف، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، کسی دل میں وہ طلب پیدا نہیں ہوتی۔ جنت مانگتے ہو، اور جنت بھی کون مانگتا ہے؟ آج تو کاروبار مانگتے ہیں، اولاد مانگتے ہیں، کبھی دنیا سے ہٹ کر بھی اس سے مانگو، کبھی اس کو بھی اس سے مانگو، کبھی اس کی طلب میں بھی 2 آنسو گراؤ، کبھی محض اس کو راضی کرنے کے لیے بھی رات کو مصلی پہ آ جایا کرو۔ خواہش سے بے نیاز ہو کر، ضرورتوں سے بے غرض ہو کر، مخلص بن کر کبھی اس کی دروازے کو، چوکھٹ کو کھٹکھٹایا کرو، پھر دیکھو کیا بنتا ہے۔ اور جب اعتکاف کے بیٹھنے والے بیٹھیں گے تو دیکھنا اپنی اپنی طلب لے کر بیٹھیں گے، اپنی اپنی، بولیے، طلب لے کر بیٹھیں گے، اور جو دروازے پر بیٹھ جائیں پھر ان کا کیا کہنا؟ جو جس رنگ میں بیٹھا ہو، جو جس رنگ میں بیٹھا ہو، بیٹھا تو اس کی چوکھٹ پہ ہے، بیٹھا تو پیر نصیر الدین نصیر نے بہت اچھی منظر کشی کی، فرماتے ہیں جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، جو آستاں سے تیرے لو لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ وہ دنیا پہ چھائے بیٹھے، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، چمک رہی ہیں جبینیں تیرے فقیروں کی، تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے،
تجلیات کے سہرے سجائے بیٹھے ہیں، جلائے گی انہیں اب کیا چمن میں بر کے فلک، جلائے گی انہیں اب کیا چمن میں بر کے فلک، جو آشیانہ ہستی جلائے بیٹھے ہیں، جو آشیانہ نبی کے واسطے اب کھول دے یہ باب عطا، نبی کے واسطے اب کھول ان پہ باب عطا، جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے جو دیر سے تیری چوکھٹ پہ آئے بیٹھے، نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، اگر اس کے اپنے ہوتے تو اس کی نافرمانیاں کیوں کرتے، اگر اس کے اپنے ہوتے تو اس کے فرض کو کیوں ترک کرتے، اگر اس کے اپنے ہوتے تو پھر کوئی تو اپنوں والی بات ہوتی، نصیر ہم میں تو اپنوں کی کوئی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ حسبی ربی جل اللہ